بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ آئندہ بھی نہیں پوچھوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ کیا وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس واپس مل جائے گا؟ وہ نہیں ملے گا تو دوسرا بریف کیس آ جائے گا۔ تم یہاں سے خالی ہاتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے اس مکان سے باہر آ گئی۔ ہم نے سامنے والی سڑک کو پار کیا، دوسرے فٹ پاتھ پر آ گئے۔ وہاں سے لیوچن نے اپنے مکان کو دیکھتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا، یہاں میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، مجھے پیدا کرنے والوں نے میری پرورش کی، مجھے جوان کیا۔ آج وہ مجھے ایک بریف کیس کے لیے قتل کر رہے تھے۔ اس دنیا میں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ دنیا عجیب ہے، یہاں کسی پر بھروسہ کیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایک طرف چلتے ہوئے بولی، اس مکان میں میرے قیمتی کپڑے، قیمتی زیور رکھے ہوئے ہیں اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ تم نے جو چھوڑا ہے وہ تمہیں کل تک مل جائے گا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے بولی، تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے یہ سب تمہاری جیب میں رکھا ہو اور کل صبح ہوتے ہی تم اسے نکال کر میرے حوالے کر دو گے۔ یہی سمجھو تم پراسرار بنتے جا رہے ہو۔ میں نے دولت حاصل کرنے کی خوشی میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اب سوچتی ہوں میں نے سوال کیوں نہیں کیا۔ آخر اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی تھی؟ تم یہ سوال کر کے غلطی کرو گی، اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں پوچھو گی تو بہت کچھ ملے گا اور بہت کچھ پوچھو گی تو کچھ نہیں ملے گا۔ اب خود فیصلہ کر لو۔ وہ سر جھکا کر تھوڑی دور تک چلتی رہی، پھر بولی، میں کچھ نہیں پوچھوں گی، مجھے دولت چاہیے۔ ہم نے ایک ہوٹل میں پہنچ کر ایک کمرہ حاصل کیا، پھر میں نے ایک کمرے میں پہنچ کر رات بہت گزر گئی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ آسانی سے سونے والی نہیں تھی۔ $1,00,000 کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر اس کی نیند کیسے نہ اڑتی؟ مجبوراً مجھے بھی بستر پر آنا پڑا، پھر میں اسے تھپک کر چپ چاپ ٹیلی پیتھی کی لوری سنانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ سو گئی۔ اس کے سوتے ہی میں نے خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور پومی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پومی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، میری اپنی مجبوری تھی۔ اگر خیال خوانی ختم نہ کرتا تو زہریلی گیس کا شکار ہو جاتا۔ جب میں نے اچانک ہی مسٹر نوکو کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ ایک دم سے بوکھلا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کا پنکھا گردش کر رہا تھا، پومی اس میں سوار ہو گئی تھی، اب واٹسو روکی سوار ہونا چاہتا تھا۔ اسی وقت مسٹر نوکو نے چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بات سنتے ہی پومی نے چیخ کر کہا، سلیمان جوگو خطرہ ہے، یہ ٹیلی پیتھی آزاد ہو گیا ہے، اسے فوراً یہاں پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی سلیمان جوگو نے جھک کر مسٹر نوکو کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ہیلی کاپٹر کے اندر پھینک دیا۔ اس وقت تک چاروں طرف کے مسلح گارڈز چیخ کر کہہ رہے تھے، خبردار کوئی حرکت نہ کرے ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ واٹسو روکی نے کہا، اس سے پہلے تمہارے قلعے کے مالک کو ہلاک کر دیا جائے گا، وہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک دو۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے مسٹر نوکو کو ریوالور کی زد پر رکھا تھا۔ واٹسو روکی نے وہاں پہنچ کر ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر سلیمان جوگو بھی اندر آ گیا، دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھنے لگا، آہستہ بلند ہونے لگا۔ نوکو کے آدمی ہوائی فائر کر رہے تھے، اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہیلی کاپٹر پر فائرنگ نہ ہو ورنہ ان کا آقا رہائی پانے والوں کے ساتھ گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ میرے تمام ساتھیوں کو یہ کمال حاصل ہے کہ جب ٹیلی پیتھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں اور حوصلوں سے میدان مارتے ہیں۔ وہ تینوں بحریت ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے۔ مسٹر نوکو کے قلعے میں جس میدانی حصے پر ہیلی کاپٹر آ کر اترا تھا، وہاں کا انچارج نوکو کا ایک خاص آدمی تھا اور میں اس کے لب و لہجے کو بہت پہلے ہی گرفت میں لے چکا تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہیلی کاپٹر گیا ہے اس کا رنگ گرے ہے، اس پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے RP-100۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، ابھی ہماری ایئر فورس کے جوان اس ہیلی کاپٹر کو گھیر لیں گے، اسے اترنے پر مجبور کریں گے۔ میں دوسری طرف بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایئر فورس کا ایک افیسر تھا، ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کر کے ایمرجنسی فلائٹ کا حکم دے رہا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے نیو یارک کی حدود سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، اسے چاروں طرف سے گھیر کر کہیں بھی اترنے پر مجبور کیا جائے، اس میں جتنے افراد ہیں انہیں حراست میں لے لیا جائے۔ اس کے بعد اس نے بری فوج کے ایک افیسر سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اسے بھی اس ہیلی کاپٹر کے متعلق بتایا، پھر کہا، یہ ہیلی کاپٹر ریڈ پاور کے ایک باس کی ملکیت ہے، آپ فوراً اس کا محاسبہ کریں، اس کے پرائیویٹ پورٹ پر سخت پہرا لگا دیا جائے، وہاں سے کسی بھی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے پرواز کرنے کی
الحال ممانعت کر دی جائے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، دوسرے ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچ کر اسے آپریٹ کرنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی ہائی کمان سے کچھ احکامات صادر ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی، اس ہیلی کاپٹر کو زمین پر اترنے نہ دو، اسے فضا ہی میں برباد کر دو۔ آفیسر نے حیرانی سے پوچھا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ہیلی کاپٹر میں مسٹر نوکو موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کرو۔ اسے فضا میں تباہ نہ کیا جا سکے تو اس کے اترتے ہی مسٹر نوکو کو گولی مار دی جائے۔ وہ آفیسر حیران نظروں سے اس ٹرانسمیٹر کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ آفیسر تم اچھی طرح جانتے ہو ایسے احکامات کو راز میں رکھا جاتا ہے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ مسٹر نوکو ہماری سازشوں سے مارے گئے ہیں۔ دیٹس آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، پھر دوسرے ٹرانسمیٹر کی طرف جانے لگا۔ اب وہ اپنے ماتحتوں کو نیا حکم سنانے والا تھا۔ میں سمجھ گیا مسٹر نوکو کو محض اس لیے گولی مارنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کی زد میں آ گیا تھا۔ ایسے حکم صادر کرنے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ مسٹر نوکو اب ان کے کام کا نہیں رہا بلکہ ان کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ میں ان کے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر سپر ماسٹر کے احکامات کو سمجھ سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا شاید میں ابھی تک اصل سپر ماسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ اگر یہ معلومات حاصل کر چکا ہوتا تو بہت پہلے ہی سپر ماسٹر تک پہنچ جاتا، لہٰذا وہ اس سے پہلے ہی مسٹر نوکو کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے کہا اسے کسی بھی جگہ اتار دو، میں پومی سے باتیں کر رہا ہوں۔ پھر میں نے پومی سے کہا تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا، اس سے پہلے ہی تمہیں یہ ہیلی کاپٹر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم تینوں کو 3 مختلف سمتوں میں جانا چاہیے تاکہ وہ بیک وقت تینوں کو گرفتار نہ کر سکیں۔ پومی اپنے استاد ماسٹر واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کو میرے متعلق بتانے لگی۔ پھر میں نے واٹسو روکی سے کہا اب میں تمہارے ذریعے مسٹر نوکو سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ذریعے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر نوکو، میں فرحاد علی تیمور تم سے مخاطب ہوں۔ تمہیں ایک ایسی خبر سنانے آیا ہوں جس پر یقین نہیں کرو گے۔ میں کبھی دشمنوں پر بھروسہ نہیں کرتا، میں جانتا ہوں، پھر بھی یہ بتاؤں گا کہ ہائی کمان سے حکم صادر ہوا ہے تمہیں پہلی فرصت میں گولی مار دی جائے تاکہ فرحاد علی تیمور تمہارے دماغ میں پہنچ کر سپر ماسٹر کی اصلیت نہ معلوم کر سکے۔ اس نے سینہ تان کر کہا تم لاکھ کوشش کرو گے میرے دماغ کی تہہ میں پہنچ جاؤ گے، پھر بھی تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا بے شک تم مجھے کچھ نہ بتاؤ، لیکن تمہارا وہ پراسرار سپر ماسٹر کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں تمہارے دماغ میں پہنچوں اور معلومات حاصل نہ کر سکوں۔ تم برسوں اس کے وفادار اور جان نثار رہے، مگر اب جان کی امان چاہو گے تو وہ نہیں دے گا۔ موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ وہ پریشان ہو کر ریوالور کو دیکھنے لگا۔ سلیمان جوگو ریوالور تھامے ہوئے تھا اور اس کا رخ مسٹر نوکو کی طرف تھا۔ اس وقت تک وہ ہیلی کاپٹر ایک جگہ اتر گیا۔ پائلٹ نے سلیمان جوگو سے ریوالور لے لیا۔ پومی، واٹسو روکی اور سلیمان ہیلی کاپٹر سے اتر گئے، وہاں سے دوڑتے ہوئے مختلف سمت جانے لگے۔ جب وہ تینوں وہاں سے دور نکل گئے تو پائلٹ نے کہا مسٹر نوکو میں تمہیں بھی جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ نوکو نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنی سیٹ پر سرکتا ہوا دروازے کی طرف جانے لگا۔ پائلٹ نے مسکراتے ہوئے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہیلی کاپٹر سے نکل جاؤ۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے کھلے ہوئے دروازے سے نیچے چھلانگ لگائی، پھر دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ پائلٹ نے چیخ کر کہا ایک بات تو سنتے جاؤ، مگر وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ پائلٹ نے ایک فائر کیا، گولی اس کی ٹانگ میں لگی، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر کہا میں نہیں چاہتا تم کہیں جا کر پناہ حاصل کرو، اس زخمی ٹانگ سے زیادہ دور نہیں جا سکو گے، زمین پر گھسٹتے رہو گے، اس وقت تک تمہیں گولی مارنے والے آ جائیں گے۔ مسٹر نوکو تکلیف سے کراہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، لنگڑاتے ہوئے جانا چاہتا تھا۔ دوسرا فائر ہوا، دوسری گولی دوسری ٹانگ میں لگی، وہ ایک دم سے اچھل کر گر پڑا۔ پائلٹ نے دروازے کو بند کیا، واپس آ کر اپنی سیٹ سنبھالی، پھر ہیلی کاپٹر کو فضا میں پرواز کرانے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے ریوالور کو اچھی طرح صاف کیا، پھر اسے باہر کی طرف پھینک دیا۔ اس ریوالور کا تعلق ریڈ پاور کے کسی بھی شخص سے نہیں تھا۔ کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا کہ ریڈ پاور کے آدمی نے مسٹر نوکو کو زخمی کیا ہے۔ میں نے ان کے باس کے پاس پہنچ کر پومی کے متعلق تمام معلومات، تمام حالات بتائے، پھر کہا وہ تینوں مختلف سمتوں میں گئے ہیں، اس علاقے میں تمہارے پاس جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے آدمی ہیں، ان سب کو ان کی تلاش میں دوڑا دو۔ میں تمہارے آدمیوں کو گائیڈ کروں گا، جو لوگ گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں ان کے پاس ٹرانسمیٹر ہونا چاہیے تاکہ میں تمہیں مخاطب کروں۔ تم ٹرانسمیٹر کے ذریعے انہیں مخاطب کر کے بتاؤ کہ انہیں کدھر جانا چاہیے۔
میں ہوٹل کے کمرے میں ایک پلنگ پر نیند دراز تھا. میرے پاس لیوچن گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی. رات کا گہرا سناٹا تھا. میں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر دور دور تک دیکھ سکتا تھا. میں دیکھ رہا تھا قومی کہاں جا رہی ہے, واٹسو روکی کدھر بھٹک رہا ہے. سلیمان جوگو نے ایک ہیوی ٹرک والے سے لفٹ حاصل کر لی تھی, مگر وہ تینوں محفوظ نہیں تھے. دشمن تیر کی طرح ان کی طرف آنے والے تھے. میں کبھی باس کے پاس جاتا تھا, اس کے ذریعے ان گاڑی چلانے والوں کو دیکھتا تھا جو پومی وغیرہ کو تلاش کر رہے تھے. میں ان تینوں کی نشاندہی کرتا تھا. وہ ادھر گاڑی دوڑانے لگتے تھے. ان لوگوں کے دماغوں میں بھی پہنچ جاتا تھا جو مجھے تلاش کرنے کے لیے مساج اینڈ باتھ والی عمارت میں آئے تھے, اور جنہوں نے شاوجن کے مکان پر جا کر تصدیق کی تھی کہ مائیکل گارسن ان کے ہاں کرایہ دار ہے یا نہیں. پہلے میں نے ان کے دماغوں میں جھانکنا مناسب نہیں سمجھا تھا. خیال تھا کہ وہ یوگا کے ماہر ہوں گے. جب وہ مجھ سے دور ہو گئے اور انہوں نے کئی گھروں اور کلبوں کی تلاشی لے لی, تب میں نے ایک ایک کے دماغ میں پہنچنا شروع کیا. وہ یوگا کے ماہر نہیں تھے. میں معلوم کرنے لگا مین ہیٹن کے شمال سے جنوب تک اور مغرب سے مشرق تک جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا. وہاں کی ایک ایک کالونی, ایک ایک پارک, ایک ایک کلب میں, بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہوٹلوں میں مجھے تلاش کیا جا رہا تھا. میں نے آج شام کا اخبار نہیں دیکھا تھا. پتہ چلا کتنے ہی اخبارات میں میری تصویریں شائع کی گئی ہیں. میرا قد, میری جسامت اور میرے حلیے کے متعلق تفصیلات شائع کی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے ایسے قد و قامت کا کوئی بھی شخص جس سے یہ تصویر نہ ملتی ہو لیکن وہ مشکوک حالات میں پایا جائے, اس پر کسی طرح کا بھی شبہ ہو تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی جائے یا اس پر کڑی نظر رکھی جائے اور اس کی جائے پناہ کا سراغ لگایا جائے. ایسا کرنے والوں کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. سپر ماسٹر اور اس کے تلاش کرنے والے پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی تک مین ہیٹن میں ہوں. میرے یہ دشمن ماضی میں بارہا اس مخمسے میں رہے کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں. میں اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کس وقت کون سا عجیب و غریب کمال دکھا کر گزر جاتا ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے انہیں یہ بھی شبہ ہوگا کہ میں مین ہیٹن کے جزیرے میں نہیں ہوں. میں جن لوگوں کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا ان سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے پورے نیو یارک میں تلاش کر رہے ہیں. نیو یارک کوئی چھوٹی سی بستی نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ شہر ایک مہاجر کیمپ کی مانند ہے. دنیا جہاں کے لوگ یہاں معاشی پناہ کے لیے آتے ہیں. امریکہ میں خوبصورت شہروں کی کمی نہیں ہے, لیکن دوسرے شہروں کے مقابلے میں ایک ہندوستانی کو نیو یارک میں کتنے ہی ہندوستانی اور ایک پاکستانی کو کتنے ہی پاکستانی مل جاتے ہیں. یہ شہر اپنا ہی لگتا ہے, اسی لیے باہر سے آنے والے یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اس شہر میں کس قدر فلک بوس عمارتیں ہیں ان کا شمار نہیں ہے. سر اٹھا کر ان کی بلندیوں کو دیکھتے دیکھتے گردن دکھنے لگتی ہے. امریکی لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس شہر کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے آنکھوں کو سر پر ہونا چاہیے. بہرحال وہ مجھے اتنے بڑے شہر میں کیسے تلاش کر سکتے تھے. اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ افراد آتے ہیں. یہ آمد و رفت جاری رہتی ہے. آنے جانے والوں کا حساب کیا جائے تو اس حساب سے لاکھوں افراد میرے قد و قامت سے مناسبت رکھتے ہوں گے. پھر وہ کسی فرہاد کو کیسے ڈھونڈ سکتے تھے. یہاں 28,000 ریسٹوران ہیں, فرسٹ کلاس ہوٹلوں کے 1 لاکھ کمرے ہیں, 12,000 ٹیکسیاں. اس شہر کی مجموعی گلیوں کی لمبائی 6,400 میل ہے. بھلا وہ کتنی گلیوں میں مجھے تلاش کرتے رہیں گے. میں لیوچن کے ساتھ جس ہوٹل میں قیام کر رہا تھا اس کے قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن تھا. وہاں تقریباً 20 آدمی میرے قد و قامت کے موجود تھے, اور تقریباً 50 عورتیں ایسی تھی جو سونیا سے مماثلت رکھتی تھی. ان کے متعلق چھان بین ہو رہی تھی, ان سے سوالات کیے جا رہے تھے. اینٹی میک اپ کیمروں کے ذریعے ان کی تصویریں اتاری جا رہی تھی. اگرچہ وہ ہمیں ڈھونڈ نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے, مگر ایک بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا. وہ یہ کہ جو مجرم میک اپ میں چھپے ہوئے تھے اینٹی میک اپ کیمرے کے ذریعے ظاہر ہو رہے تھے. ان مجرموں میں خواہ عورت ہو یا مرد, انہیں یقین تھا کہ پولیس انہیں شناخت نہیں کر سکے گی, مگر ہم سے مماثلت رکھنے کی بنا پر بیچارے پھنس رہے تھے. ان میں ایسے بھی تھے جو مجرم نہیں تھے, نہ ہی میک اپ میں تھے, لیکن وہ لوارس قسم کے لوگ تھے. ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. کچھ ہپی تھے جو آوارہ گردی کرتے تھے. کیمرے نے بتا دیا تھا کہ وہ میک اپ میں نہیں ہے, لیکن پلاسٹک سرجری کا شبہ باقی رہ جاتا تھا. اس لیے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے تھے. ان پر سختیاں کی جا رہی تھی. ایسے لوگوں کو پہچاننا مشکل تھا کہ وہ نئی نسل کے آوارہ گرد نوجوان ہیں یا ان کے پیچھے سونیا اور فرہاد چھپے ہوئے ہیں. ان 50 عورتوں میں ایک تو ایسی تھی جس پر سونیا کا شبہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ گونگی تھی یا گونگی بنی ہوئی تھی. میں ان افسران کے دماغوں میں تھا جو ان عورتوں کا محاسبہ کر رہے تھے. ان کے ذریعے میں اس گونگی تک نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ اشاروں کی زبان سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے متعلق جو کاغذات پیش کر رہی تھی ان سے یہ ثابت ہو رہا تھا وہ پیدائشی گونگی ہے.
ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس گونگی کا شوہر آ گیا۔ ایک افسر نے اس سے سوال کیا اور جب وہ جواب دینے لگا تو میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس شخص کا تعلق مشرقی جرمنی سے تھا، یعنی وہ ریڈ پاور سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ یقیناً سونیا نے اس ریڈ پاور کے آدمی کو اپنا بناسپتی شوہر بننے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں نے اس شخص کے دماغ کو گہرائی تک خریدنا شروع کیا۔ پتا چلا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سچ مچ اس کی بیوی ہے اور پیدائشی گونگی ہے۔ میں خواہ مخواہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ اگر وہ مجھے اور سونیا کو تلاش کر رہے تھے تو کرتے رہیں، میں صرف اس لیے ان کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا کہ ان کے منصوبوں کو سمجھتا رہوں اور اپنے بچاؤ کرتا رہوں۔ لیکن اسی دوران ایسے افراد ان کی گرفت میں آتے تھے جو مجھے بھی الجھا دیتے تھے۔ دراصل میرے لاشعور میں سونیا بسی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے دماغ میں نہیں آؤں گا، لیکن میں چاہتا تھا کسی طرح اس کا سراغ مل جائے۔ ہمیں تلاش کرنے کے لیے صرف جاسوسوں سے کام نہیں لیا جا رہا تھا، وہاں کے چھٹے ہوئے گنڈے بدماش بھی کرائے پر حاصل کیے گئے تھے، وہ بھی ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ لیکن ایک نیا مسئلہ ان کے سامنے آ گیا، وہ یہ کہ انہیں پومی کو بھی تلاش کرنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ پومی، واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کے حلیے نشر کیے جا رہے تھے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے سرکاری طور پر اعلان کیا جا رہا تھا کہ پومی، واٹسو روکی اور سلیمان جوگو اپنے سفارتخانے میں آ کر حاضری دیں اور اس ملک سے فوراً نکل جائیں۔ انہیں فرانس بھیجنے کے لیے خصوصی طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ سرکاری اعلان تھا، مگر اس کے پس پشت اصلی سپر ماسٹر چاہتا تھا کہ جیسے ہی پومی اپنے ساتھیوں کے ساتھ منظر عام پر آئے، انہیں اس ملک سے باہر جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ اگر وہ مجبور نہ ہو تو انہیں کسی طرح قتل کرا دیا جائے۔ اصل سپر ماسٹر کو پورا یقین تھا کہ پومی یہاں رہے گی تو دی کلر کا سر نہیں رہے گا۔ اس نے پومی کی خبر لی، وہ بخیریت تھی، ایک نئے میک اپ میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ فی الحال وہ میک اپ وہ کامیاب تھی، لیکن وہ مستقل میک اپ نہیں تھا۔ ریڈ پاور کا باس نیو یارک میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی پومی سے قد میں ذرا چھوٹی تھی، لیکن دور سے اس فرق کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جسامت ویسی ہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً ہی کینیڈا بھیج دیا تھا اور پومی کو عارضی طور پر اس میک اپ میں اپنے ہاں رکھا تھا۔ میں نے پومی کو مخاطب کیا، وہ بولی، اوہ فرحاد، ایسے وقت چھوڑ جاتے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کوئی خاص بات؟ ریڈ پاور کا باس تم سے مشورہ لینا چاہتا ہے کہ مجھے عارضی میک اپ میں رہنا چاہیے یا مستقل میک اپ میں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہیں اپنے چیلنج کے مطابق دی کلر کا سر حاصل کرنا ہے، اس کے لیے مستقل میک اپ لازمی ہے، ورنہ یہاں کے جاسوس اینٹی میک اپ کیمرے لیے گھوم رہے ہیں۔ سرکاری طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کے ساتھ ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن غیر سرکاری طور پر منصوبہ یہ ہے کہ جیسے ہی نظر آؤ تمہیں گولی مار دی جائے۔ میری بات ختم ہوتے ہی ریڈ پاور کا باس پومی کے کمرے میں آیا۔ اس نے کہا، پومی، تازہ ترین اطلاع کے مطابق واٹسو روکی اور سلیمان جوگو دشمنوں کی نظروں میں آ گئے تھے۔ انہوں نے دانشمندی کی، فوراً ہی فرانسیسی سفارتخانے میں چلے گئے۔ اب وہ سفارتخانے کی پناہ میں ہے، انہیں یہاں سے پیرس بھیج دیا جائے گا۔ پومی نے کہا، مسٹر فرحاد باتیں سن رہے ہیں؟ اس نے چونک کر پومی کے سر کو دیکھا، پھر کہا، جناب، یہ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ دشمن پومی کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ سکتے ہیں، دشمن سر پر آ پہنچے تو تمہارے پاس بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو پومی پلاسٹک سرجری کے میک اپ سے گزرے یا ایک خفیہ تہہ خانے میں پناہ لے۔ وہ تہہ خانہ کہاں ہے؟ یہاں ایک چھٹا ہوا بدماش ہے، مگر میرا احسان مند ہے، میرے ہر حکم پر سر جھکا کر عمل کرتا ہے، کیونکہ میں اس کے برے وقت میں کام آتا ہوں۔ وہ لائسنس کے بغیر جوئے کا اڈا چلاتا ہے، وہاں ایک زیر زمین کمرہ ہے، وہ اس کمرے کو میری خاطر خالی کرا سکتا ہے۔ میں ابھی یہی سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے رابطہ قائم نہ ہوا تو میں پومی کو وہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، فی الحال وہیں لے جاؤ۔ میں یہ ساری باتیں پومی کی زبان سے کہہ رہا تھا تاکہ وہ میری باتیں خود اپنی زبان سے سنتی رہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے اتنی قریب آ گئی ہوں، ایک مدت کے بعد قریب آ کر ملاقات کیے بغیر جاؤں گی تو ہمیشہ افسوس رہے گا۔ میں نے اس کی زبان سے ریڈ پاور کے باس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پومی ایک چینی دوشیزہ کے روپ میں رہے گی۔ پومی نے کہا، لیکن چینی لڑکیاں تو چھوٹے قد کی ہوتی ہیں، تم پہلی بار امریکہ آئی ہو، یہاں نیو یارک میں تم نے چینی لڑکیوں کو نہیں دیکھا؟ ایسی بے شمار لڑکیاں ہیں جن کی مائیں اگر چینی ہیں تو باپ امریکی، یا ماں امریکی ہے تو باپ چینی۔ ایسی مخلوط نسل کی لڑکیاں قادآور ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ریڈ پاور کے باس سے کہا، ابھی میرے ساتھ ایک لڑکی ہے، اس کا نام لیوچن ہے، وہ قد اور جسامت میں پومی سے مماثلت رکھتی ہے، لہذا اپنے آدمیوں سے کہو میرے پاس آئیں اور لیوچن کو اغوا کر کے اسی تہہ خانے میں لے جائیں جہاں پومی کو لے جایا جا رہا ہے۔ باس نے کہا، میں سمجھ گیا، وہاں لیوچن کو دیکھ کر پومی کی پلاسٹک سرجری کی جائے گی اور اسے لیوچن بنایا جائے گا، میرا یہی مقصد ہے۔ پومی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سوچ کے ذریعے بولی، اوہ فرحاد، میں کتنی خوش ہوں، بیان نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے پاس آؤں گی، ضرور آؤں گی، اور تمہارے شانہ بشانہ رہ
کر یہ ثابت کروں گی کہ تمہاری رومانہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں. تم میرے ساتھ کسی مہم میں شریک ہونے سے پہلے ہی یہ ثابت کر چکی ہو. پھر میں نے باس کو بتایا کہ لیوچن کے ساتھ کس ہوٹل میں قیام کر رہا ہوں. صبح ہونے سے پہلے اسے اغوا کر لیا جائے. اس کے بعد میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا. لیوچن کو دیکھنے لگا. وہ بے خبر سو رہی تھی. اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ خواب انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتے ہیں اور وہ خوابوں میں گم تھی. میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا سامنے والی دیوار کو تکتا رہا. پھر میں نے آنکھیں بند کی اور خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا شیبا کے پاس پہنچ گیا. پتا چلا وہ تنویمی نیند کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ کم از کم 2 گھنٹے بعد بیدار ہوگی. میں مجبوراً واپس آ گیا. شیبا نے بتایا تھا کہ وہ اس نرس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی جو دی کلر کی نگرانی کرتی رہی تھی. اس نے کہا تھا جب دوسری نرس ڈیوٹی پر آئے گی تو اس کے دماغ میں بھی پہنچ جائے گی، اور میں نے سمجھایا تھا ابھی وہ ان کے دماغوں میں پہنچ کر اپنی موجودگی ظاہر نہ کرے. وقت آنے پر انہیں استعمال کیا جائے گا، اور وقت آ گیا تھا. دی کلر کو کہاں چھپا کر رکھا گیا یہ ہم ان نرسوں کے ذریعے معلوم کر سکتے تھے، لیکن شیبا گہری نیند میں تھی. میں اس کے دماغ کو ٹٹول سکتا تھا، لیکن جو معمول یا معمولہ تنویم نیند سوتے ہیں ان کے دماغ کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا. اگر کوئی دشمن ہوتا تو میں جھنجھوڑ کر اٹھا دیتا. وہ اپنی تھی، میں اسے دماغی طور پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لہذا میں نے 2 گھنٹے کے لیے صبر کر لیا. میں نے گھڑی دیکھی، وقت تیزی سے گزر رہا تھا. رات کے 2:15 بجے تھے. لیوچن آرام سے سو رہی تھی. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے مل جائے گی. ایسا وعدہ کرتے وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حالات سے مجبور ہو کر پومی کو لیوچن کی جگہ لینا ہوگی. اب یہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہونے والی تھی. ایسے میں یہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر کیا کرتی؟ میں نے سوچا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے بھائی شوچن اور اس کے دوستوں کے ساتھ ایسا چکر چلاؤں گا کہ وہ بریف کیس ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہوا گھوم پھر کر لیوچن کے پاس پہنچ جائے گا. میں اس مسئلے پر سوچنے لگا. تقریباً 3 گھنٹے بعد صبح ہونے والی تھی. اسے اغوا کرنے والے کسی وقت بھی آ سکتے تھے. ان کے انتظار میں مجھے جاگنا تھا، اور جاگتے رہنے کے لیے یہی مشغلہ بہتر تھا کہ میں لیوچن کے بھائی وغیرہ سے وہ بریف کیس واپس منگوا لوں. میں نے ٹیلی پیتھی کی دوربین سے دیکھا شوچن اور اس کے چاروں دوست ایک خالی مکان کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے ایک میز پر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی. نوجوانوں کو اچانک دولت مل گئی تھی، اس لیے جشن منا رہے تھے. ریڈیو اونچی آواز میں بج رہا تھا. پاپ میوزک کی دونوں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ اس دونوں پر رقص کر رہے تھے، پی رہے تھے، کہے لگا رہے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو اس کے 1 منٹ بعد ہی ان میں سے رقص کرنے والا ایک نوجوان اچانک کراہتے ہوئے میز پر اوندا ہو گیا. وہ سب مدہوش تھے. انہوں نے اس کے گر جانے پر یہی سمجھا کہ وہ نشے میں لڑکھڑا کر گر پڑا ہوا ہے، ابھی اٹھ جائے گا. لیکن اس کے چند سیکنڈ بعد ہی دوسرا جوان رقص کرتے ہوئے اپنے سامنے والے ساتھی کے بازو میں جھول گیا. ساتھی نے اسے الگ کرنا چاہا تو ایک دم سے نشہ ہرن ہو گیا. اس کے بازو میں دم توڑ چکا تھا. اس کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. کہیں سے آنے والی اندھی گولی نے پیشانی میں سوراخ کر دیا تھا. پاپ موسیقی بدل گئی تھی. اب ریڈیو سے کوئی دہشت زدہ کر دینے والی سسپینس سے بھری ہوئی موسیقی سنائی دے رہی تھی. وہ رقص کرنے والے تھم گئے تھے. وحشت زدہ نظروں سے ان 2 لاشوں کو دیکھ رہے تھے. ایک نوجوان نے ریڈیو کو بند کر دیا. ایک دم سے سناٹا چھا گیا. وہاں شوچن کے 2 دوست رہ گئے تھے. اس نے خوفزدہ ہو کر تھوک نکلتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا. میرے دوست وانگ سو، یہ کیا ہو گیا؟ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ وانگ سو نے خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ اندر سے بند ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی نے وہیں سے گولی چلائی ہے. یہ کہتے ہی وانگ سو ایک دم سے بیٹھ گیا. وہ کیوں بیٹھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی دہشت تاری تھی کہ باقی ان 2 ساتھی بھی فوراً بیٹھ گئے. اتنی سی بات اب سمجھ میں آنے والی تھی کہ تیسری گولی ان میں سے کسی ایک کو لگے گی. شوچن نے میز کے نیچے چھپتے ہوئے کہا یہ کیسی فائرنگ ہے؟ آواز بالکل نہیں آئی. تم احمق ہو، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 ہی راستے ہیں. اگر ہم بریف کیس چھوڑ دیں تو زندہ رہ سکیں گے. جو بھی فائرنگ کر رہا ہے اسی بریف کیس کے لیے کر رہا ہے، اور اگر دولت چاہیے تو ہمیں فوراً اس بریف کیس کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں جا کر چھپ جانا چاہیے. یہ سنتے ہی شوچن ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ میز کے اوپر لے گیا. پھر جیسے ہی بریف کیس اس کی مٹھی میں آیا وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر دوڑتا ہوا کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف گیا. پھر اسے کھول کر وہاں سے دوڑتے ہوئے جانے لگا. اس کے پیچھے 2 ساتھی تھے. وانگ سو سب سے پیچھے تھا. شوچن اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچ گیا. انہوں نے وانگ سو کا انتظار نہیں کیا. اتنے دہشت زدہ تھے کہ دروازے کو فوراً ہی اندر سے بند کر دیا. شوچن نے عین وقت پر دروازہ بند کیا تھا. اگر وہ تیسرے دوست کا انتظار کرتا دشمن کا نشانہ بن جاتا، کیونکہ دروازہ بند کرتے ہی وانگ سو کی
चीख सुनाई दी थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे वो दरवाजे से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा हो। शौचन और इसका साथी दरवाजे के पास वाली दीवार से लगकर खड़े हो गए। उन आंखों से बार बार यूं देखने लगे जैसे अब तब में दरवाजा गोलियों से छलनी होने वाला है। इन्हें इत्मीनान होना चाहिए था कि गोलियां दीवारों को छेद कर इनके जिस्मों को नहीं छेद सकती थी। वो महफूज थे, लेकिन जरा सी देर में इनका इत्मीनान गारत हो गया। मौत सामने नजर आने लगी, हालांकि सामने कोई नहीं था। कमरा बंद था, तीसरा कोई आ नहीं सकता था, मगर मौत आ गई थी। शौचन ने दीदे फाड़ फाड़ कर देखा। इस वक्त बुजुर्गों की कहावत याद आ रही थी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। जहरीली गैस कमरे में फैलती हुई महसूस हो रही थी और सांस लेने के दौरान इनके नथनों में चुभ रही थी। शौचन ने अपनी जेबों को टटोला, रुमाल निकालना चाहता था लेकिन रुमाल नहीं था। वो अपनी आस्तीन को नाक पर रखकर जहरीली गैस का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। अगर एक आस्तीन से काम नहीं बन रहा था, वो दोनों हाथों की हथेलियों को नाक और मुंह पर रखकर सांस लेने की कोशिश करने लगा। बाहर से अचानक वांग सू का कहका सुनाई दिया। वो कह रहा था, शौचन, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी बहन के लिए जहरीली गैस का इंतजाम किया था, लेकिन ऐसा करते वक्त मैंने तुम्हारा इंतजाम भी यहाँ कर रखा था। बेवकूफ, तुम दौलत में सगी बहन का हिस्सा नहीं चाहते थे, मैं दोस्त का हिस्सा किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसकी बात खत्म होते एक और भारी भरकम आवाज सुनाई दी। कोई अंग्रेजी में कह रहा था, वांग सू, तुम्हारे कहने पर मैंने 2 आदमियों को निशाना बनाया, मगर 2 वहाँ से भाग गए। अब इनका क्या किया जाए? वांग सू ने कहा, मैंने इनका इंतजाम इस कमरे में कर दिया था। 10 मिनट के बाद जब ये दरवाजा खुलेगा तो दोनों की लाशें मिलेंगी। जिसने छुपकर गोलियां चलाई थी वो कोई अमरीकी था। इसने कहा, तुम लोग दौलत के लिए आपस में लड़ मरे हो। तुम्हारे बयान के मुताबिक 10 मिनट के बाद ये दरवाजा खुलेगा, वहाँ से काम की सिर्फ एक चीज बरामद होगी और वो होगा नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस। वांग सू ने कहा, हाँ, इसी ब्रीफ केस के लिए मौत का ये खेल तकरीबन 6 घंटे से जारी है। तुम 10 मिनट के बाद ये दरवाजा खोलोगे, लिहाजा 10 मिनट से पहले इस खेल का नतीजा सामने आ जाना चाहिए। क्या मतलब? वांग सू ने हैरानी से पूछा। मैं इस वक्त अमेरिकी के दिमाग में था, इन दोनों को देख रहा था। इस अमेरिकी ने इसे रिवाल्वर दिखाते हुए कहा, तुमने इसी हथियार से अपने 2 साथियों को कत्ल कराया है। इसकी तीसरी गोली को तुम्हारे काम आना चाहिए। वांग सू ने परेशान होकर पीछे हटते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम किराए के कातिल हो। मैंने तुम्हें पेशगी मुआवजा दिया है, कुछ और चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। इसने हंसते हुए कहा, तुम्हें नसीहत करने का वक्त गुजर चुका है। फिर भी जरूर कहूंगा, किसी भी किराए के कातिल को कोई काम सौंपना हो तो इसे दौलत का राज ना बताओ। तुम बड़े अहमक हो। तुमने पहले ही बता दिया था कि नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस तुम लोगों के साथ रहेगा। अफसोस तुम लोगों के लिए, सद अफसोस कि वो ब्रीफ केस मेरे साथ जाएगा। ये कहते ही इसने फायर किया। साइलेंसर लगा हुआ था। कटाके की आवाज आई लेकिन गोली नहीं लगी। वांग सू उछलकर एक सतून के पीछे चला गया था। किराए के कातिल ने कहा, कहाँ बचकर जाओगे? सीधी तरह सामने आओ और हंसी खुशी मौत को गले लगाओ। वो रिवाल्वर दिखाता हुआ सतून के दूसरी तरफ आया। वांग सू भागने की कोशिश करने लगा। इसने फिर फायर किया। अभी इसकी जिंदगी बाकी थी। वो फिर बच गया। इस दरवाजे के पास जाकर रुक गया, जिसके पीछे 2 साथी जहरीली गैस का शिकार हो रहे थे या हो चुके थे। इस किराए के कातिल ने रिवाल्वर से निशाना लेते हुए कहा, इसमें 2 गोलियां रह गई हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौत से छुपने का मौका दे सकता हूँ। वो दरवाजा खोलो जहाँ तुम्हारे साथी बंद है। तुम भी अंदर जाओ, मेरी गोली वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। वांग सू ने चीख कर कहा, नहीं, वहाँ जहरीली गैस है। तो क्या हुआ? तुम्हें अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा। नहीं गिरना चाहोगे तो फायर करूंगा। वांग सू थूक निकलकर रिवाल्वर की तरफ देखने लगा। उसने कहा, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोलोगे तो गोली चल जाएगी। वो कहने लगा, 1। फिर इसने दरवाजे से कहा, 2। फिर इसने जरा वक्फे से कहा, 2। 3 कहने से पहले ही वांग सू ने दरवाजे की चिटकनी गिरा दी। इसका पट खोल दिया। अंदर से जहरीली गैस का भपका आया। वो एकदम से घबराकर पीछे हटा। गैस उस अमरीकी तक पहुंची थी। वो भी जरा बौखला गया। 1 कदम पीछे हट गया, मगर पीछे हटने वाला वांग सू इससे आकर टकरा गया। टकराने के दौरान ही इसने रिवाल्वर वाला हाथ पर हाथ मारा। वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा, फिर फर्श पर फिसलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दौलत के हसूल में वो रिवाल्वर सबसे अहम था। जिसके हाथ में आता वही दौलतमंद हो जाता। किराए के कातिलों ने रिवाल्वर की तरफ छलांग लगाई। इसके पास पहुंचा, इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहां तक पहुंचने से पहले वांग सू ने पीछे से एक लात मारी। वो सर के बल कलाबाजी खाता हुआ दरवाजे के अंदर चला गया। फिर इससे पहले कि वो पलटकर वापस आता, इसने एक धड़ाके से दरवाजे को बंद करके चिटकनी लगा दी। इतनी जद्दोजहद के बावजूद वांग सू से एक गलती हो गई। दरवाजा बंद करते वक्त इसने रिवाल्वर का ख्याल नहीं किया। दुश्मन इसकी लात खाकर अंदर गया, मगर दरवाजा बंद करते वक्त रिवाल्वर भी अंदर पहुंच गया। फिर मैं क्यों
باہر رہتا، میں بھی اندر پہنچ گیا۔ اس کرائے کے قاتل کی حالت غیر تھی، وہ بار بار سانس روک رہا تھا، جب روکنے کے قابل نہیں رہتا تو بے اختیار سانس لینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت پھر زہریلی گیس اس کے نتنوں سے ہوتی ہوئی حلق اور سینے میں جلن پیدا کرتی تھی، اس کا سر چکرانے لگتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے فرش پر رینگتے ہوئے ریوالور کو اٹھایا، اندازہ کیا چٹکنی کس طرف ہوگی، اسی طرف اس نے گولی چلا دی۔ لکڑی کے دروازے میں سوراخ ہو گیا، گولی مارنے سے نہ تو دروازہ کھل سکتا تھا اور نہ سوراخ ہونے سے اتنی تازہ ہوا آ سکتی تھی کہ زہریلی گیس سے محفوظ رہا جا سکتا۔ اس نے سوراخ کو دیکھتے ہوئے دوسرا فائر کیا، اس کے قریب ہی دوسرا سوراخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں آیا، پھر سوراخ کے پاس ناک رکھ کر زور زور سے سانس کھینچنے لگا۔ انسان زندگی کے لیے لڑتا رہتا ہے، زندگی کے لیے مرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ زندگی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک ننھے سے سوراخ کے راستے زندگی کی خیرات لیتا ہے، لیکن زندگی چھیننے والے بھی کچھ کم نہیں تھے ہوتے۔ جب باہر کھڑے وانگ شو کو پتا چلا کہ وہ سوراخ کے قریب آ گیا ہے اور زور زور سے سانس کھینچ رہا ہے تو وہ سوراخ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا، تیرے مقدر میں زہریلی موت ہے۔ وہ بھاگنے والا نہیں تھا، وہیں سوراخ سے منہ لگائے ہوئے تھا اور اوپری سوراخ کی طرف ناک تھی۔ وہ ناک اور منہ سے سانس کھینچ رہا تھا۔ چند سانسیں کھینچنے کے بعد پتا چلا اب وہ تازہ ہوا کو امپورٹ نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف وانگ چو ان سوراخوں سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ادھر وہ دروازے پر ہاتھ مار مار کر کہنے لگا، ہٹ جا یہاں سے، دروازہ کھول دے یا مجھے تھوڑی سی تازہ ہوا دے دے۔ اس نے باہر سے کہا، تو مجھے بریف کیس کا ایک نوٹ نہیں دینا چاہتا تھا، پھر میں ایک سانس کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ دروازہ پیٹنے لگا، کھانسنے لگا، کھانستے کھانستے چیخ چیخ کر کہنے لگا، دروازہ کھول دو، ساری دولت لے لو، زندگی کی ایک سانس دے دو، فار گاڈ سیک دروازہ کھول دو۔ وہ دروازہ پیٹ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر اس کی چیخ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی کراہیں سنائی دیں، اس کے بعد وہ کراہیں بھی دم توڑ گئی۔ میں اس زہریلے کمرے سے نکل آیا، سوچ کی لہروں کا ٹھکانہ بنانے کے لیے وہاں کوئی دماغ نہیں تھا۔ وانگ شو ایک فاتح کے انداز میں باہر کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنی دیر تک کوئی سانس نہیں روک سکتا، پھر بھی وہ مطمئن تھا، ابھی اور انتظار کرنا چاہتا تھا۔ آخر جلدی کس بات کی تھی؟ اب تو اس بریف کیس کا وہ تنہا مالک تھا۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اگر خیال خوانی جاری رکھنے کا موقع ملتا تب بھی میں وانگ شو کے پاس نہ رہتا، فی الحال تو وہ میدان مار چکا تھا، بریف کیس اسی کے پاس رہنے والا تھا، میں بعد میں اسے نمٹ لیتا۔ میں نے دروازے کے پاس آ کر دستک کے جواب میں ہولے سے دستک دی، کسی نے دوسری طرف سے کوڈ ورڈز ادا کیے، میں نے فوراً ہی دروازے کو کھول دیا، 4 شخص اندر آ گئے، میں نے دروازے کو بند کر دیا، وہ چاروں باس کے ماتحت تھے۔ میں نے لیوچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اسے کس طرح لے جاؤ گے؟ کیا ہوٹل والوں کو شبہ نہیں ہوگا؟ ایک نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، جناب 3:30 بج چکے ہیں، ہوٹل میں سناٹا ہے، کاؤنٹر کے پیچھے صرف ایک شخص ڈیوٹی پر تھا، اسے ہم نے بے ہوش کر دیا ہے، راستہ صاف ہے، ہم اسے آسانی سے بیگن میں ڈال کر لے جائیں گے۔ میں سوچنے لگا، دوسرے نے کہا، باس نے ہمیں بتایا ہے کہ لڑکی کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ صبح 7 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگی، لیکن نیند کی حالت میں تمہارے ساتھ چل کر جائے گی۔ وہ چاروں مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے، میں نے لیوچن کی طرف دیکھا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تم میری ہدایت کے مطابق صبح 7 بجے بیدار ہوگی، لیکن نیند کی حالت میں آنکھیں کھولو گی اور اسی حالت میں چلتے ہوئے ان 4 آدمیوں کے ساتھ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، وہ چاروں لیوچن کو دیکھ رہے تھے، میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس خوابیدہ لڑکی نے میری مرضی کے مطابق اپنی آنکھیں کھول دی، آہستہ آہستہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی، پھر بستر سے اتر کر چلتے ہوئے ان چاروں کے پاس آئی۔ میں اس کے دماغ پر قابض تھا، میری مرضی سے اس کی زبان نے حرکت کرتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آگے بڑھی، وہ چاروں حیرانی سے دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، ویسے میں لیوچن کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ نیچے کاؤنٹر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ڈیوٹی دینے والا شخص عمدہ میز پر سر رکھے سو رہا تھا، دراصل وہ بے ہوش تھا لیکن سوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیوچن ہوٹل سے باہر نکل کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو میں نے لیوچن کی زبان سے کہا، میں مسٹر فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں، اب یہ گہری نیند سوتی رہے گی، اس کی نیند میں مداخلت نہ کرنا۔ وہ پہلے ہی گہری نیند میں تھی، جب میں اس کے دماغ سے نکل آیا تو سیٹ کی پش سے ٹک کر آنکھیں بند کر کے پھر اسی طرح نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ چائنا ٹاؤن میں باس کے کتنے ہی ماتحت میری نگرانی کر رہے تھے تاکہ ضرورت پڑے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ میں نے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے چینی نوجوان وانگ شو کے متعلق بتایا، پھر اس سے کہا وہ ذرا انتظار کرے، میں اس کی صحیح نشاندہی کرتا ہوں۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔